السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، ان شیطانوں کی شیطانیت سے، ان ملعونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے آپ لوگ محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر شر سے آپ کو محفوظ رکھے، خاص کر ان درندوں کی درندگی سے محفوظ رکھے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے محفوظ رکھے۔ بہرکیف آپ لوگوں کو ایک اچھی خبر یہ ہے، ابھی تو معلوم ہے عرفہ بالکل نزدیک ہے، حج کے دن چل رہے ہیں۔ اللہ سے گڑ گڑا کے دعائیں کرو، آپ لوگوں کے روزے بھی الحمدللہ چل رہے ہوں گے۔ اللہ سے امید ہے اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ آپ لوگوں کی ہر دعاؤں کو، عبادتوں کو، آپ لوگوں کے روزوں کو قبول فرمائے۔ بہرکیف آپ کے بھائی کا ایک چھوٹا سا میسج ہے، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ لوگوں کا، چھوٹے سے وقت پہ یہ بتا دوں میں، آج جو چھاپے مارے گئے دلی میں اور اتر پردیش میں، پتہ چلا کہ وہ یو پی میں پناہ لی بھی ہے، لیکن جہاں لوگوں کو آثار تھے، اور یہاں تک کہ بی جے پی کے ہیڈ آفس یو پی کے ہیڈ کوارٹر بی جے پی آر ایس ایس کا، وہاں پہ بھی چھاپا مارا گیا، لیکن وہاں پہ بھی نہیں نکلے۔ لیکن ایک چیز میں بتا دوں آپ لوگوں کو، ان کو ہر چیز کا پتہ ہے، ہر چیز کا علم ہے، وہ جہاں پہ ٹٹی کر رہی وہ کہاں پہ کر رہی وہ تک معلوم ہے، سمجھے۔ اس کے باوجود یہ صرف بے خوف بنایا جا رہا ہے دیش واسیوں کو، یہ صرف دیش کا ماحول خراب کیا جا رہا، کیونکہ اسی سے تو یہ کام کروایا گیا، اسی سے بولنے لگایا تاکہ دیش واسی ان کی کرنیوں کے اوپر سوال نہ کرے۔ اسی لیے وہ نیچ حرکت، وہ گندی حرکت ہم کو مدعوں سے بھٹکانے کے لیے، مدعوں سے ہٹانے کے لیے یہ گھنونی حرکت کی گئی۔ لیکن ہم کو ان چیزوں میں بغیر الجھے کے ایک فیصلہ یہ کرنا ہے کہ ہم دیش کا ماحول بنائے رکھیں گے، دیش میں سارے مل جل کے رہیں گے۔ یہ کچھ مٹھی بھر آتنکیاں ہیں بھائی، جو متر پیتے ہیں، جو ٹٹی کھاتے ہیں، ٹٹی اگلتے ہیں منہ سے، ان کا نیچے کا پکا کام نہیں کرتا، اوپر کے پکے سے گندگی ڈالتے ہیں۔ تو ان زہریلوں کی باتوں میں آنے کی، آپ کو الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کتنا بھی دیش واسیوں سے اب سے نہیں ہے، 8.5-9 سال سے جملے بازی ہو رہی ہے، تو ویسے ہی وہی جملے بازی، لیکن دنیا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ بڑے بڑے وعدے کر کے، قسمیں کھا کے، پیٹوں میں منڈیاں ڈال کے، ان کے پاواں پڑ کے، ان کو پپیاں لے کے آتے ہیں یہ لوگ، لیکن پھر بھی عمل نہیں کرتے۔ لیکن میں سپریم کورٹ کی سراہنا کروں گا، اور خاص کر وہ 3 ججوں کی، جس طریقے سے سختی اختیار کرے اس کے اوپر۔ حالانکہ اس نے مدد مانگنے کے لیے وہاں پہ گئی تھی، لیکن اس کو کوئی مدد نہیں پہنچائی گئی، بلکہ دلی پولیس کو صاف الفاظوں میں کہہ دیا گیا، سب سے پہلے اس کو گرفتار کرو، اس کو گرفتار کرو، اس کے اوپر کارروائی کرو۔ اور ابھی تک تم لوگ گرفتار کیوں نہیں کرے؟ یہ دلی پولیس سے سپریم کورٹ نے سوال کیا اور اس کی ساری جانکاری مانگی۔ اب یہ آپ لوگوں کو بتا دوں، آج جو سپریم کورٹ جا کر بتایا گیا کہ یہ لوگ جان بوجھ کر اس کو چھپا رہے ہیں اور گرفتار نہیں کر رہے ہیں، اور تمہاری بات کا بھی ان کو ذرا رتی برابر بھی وہ نہیں ہے، اس کے اوپر سپریم کورٹ پھر ایک مرتبہ گرم ہو گیا، گرم ہو کے جو ہے چیتاونی دے ڈالی، وارننگ دے دی دلی پولیس کو، یو پی پولیس کو، یہاں تک کہ وہاں کے سی ایم او کو بھی بول دیا کہ جو ہے تم لوگ یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں، نجیز حرکتیں، ایسا نہ ہو کہ جو ہے یعنی تمہارے بارے میں کچھ بولا جائے، تمہارے بارے میں کوئی ججمنٹ دیا جائے۔ اس لیے یہ گندگی پھیلانا بند کرو، دیش واسیوں کے لیے اور دیش کے حق کے لیے سوچو، دیش کا ہی، دیش واسی کو کیا اچھا ہے، دیش واسیوں کے لیے کیا بہتر ہے، اس پہ کام کرو۔ تم نے شپتیں تو بہت اٹھائی، قسمیں تو بہت کھائے تھے، لیکن جب سے تم لوگ اقتدار پہ آئے، جب سے جھوٹ اور جملے بازی اور دیش واسیوں کو پریشان کرنے کے علاوہ تمہارے پاس دوسرا کام نہیں رہا۔ یہ کہنا تھا چیف جسٹس کا۔
اب یعنی ایک بات میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، اب کورٹ بھی ایمانداری کی بات کرنے لگا ہے۔ ابھی ان لوگوں کے پریشر سے، ان کے احکامات سے نہیں چل رہا ہے کورٹ، جو اپنا کام ہے وہ برابر کر رہا ہے۔ یہ ہمارے لیے، ہم دیش واسیوں کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے، خوش آئند بات ہے، کیونکہ ہم کو چاہیے دیش میں وکاس، دیش میں امن و امان، دیش کی یکجہتی، دیش میں تہذیب آئے پہلے کے ویسی، اور دیش میں جو بچے بے روزگار ہیں ان کو روزگار ملے، جو ماحول ہمارا جو بنا ہے وہ ماحول کسی طریقے سے ختم ہو، دلوں میں جو رنجشیں، جو اختلافات ہیں وہ دور ہو، یہی چاہتے ہیں۔ جب انہوں غلط بولیں گے تو ان کو سننا پڑے گا، جب انہوں ایک بولیں گے تو ہم 10 بولیں گے، جب یہ غلط بولیں گے تو ان کو غلط ہی سننا پڑے گا۔ غلط کا تو اچھے سے جواب نہیں دیتے، وہ ہم سمجھاتے ہوئے بھی آئے، بولتے ہوئے بھی آئے ان کو، یہ مت کرو، یہ گندگی پھیلانے سے تم کو کچھ حاصل نہیں ہوگا، لیکن ان کے کیا بولوں بھائی، میں انہوں ایک بھی نہیں سنے بھائی۔ اب اس لیے ان کو جب گھب بول کے دیا جا رہا ہے، ان کی اوقات ان کو معلوم ہو رہی، ان کی جنپت کا انڈا، ان کو بھوت بولے بھائی، ہر طریقے سے یہی چاہے کہ چلو بھائی یہ نکلے ہوئے ہیں، یہ صحیح ہو جائیں گے، لیکن یہ صحیح ہونے والے نہیں ہیں، یہ متر پینے والے، ان کو ایک الگ ہی اقتدار کا نشہ ہے بھائی، اقتدار کا نشہ ہی الگ ہے ان کو۔ یہ لوگ یہ سمجھے ہوئے ہے کہ انہوں ہمارے ووٹ سے آئے، لیکن انہوں جیسے ہی اقتدار پہ آئے، جیسے ہی قابض ہوئے، انہوں ہمارے اوپر ہی جو ہے سو حکم کرنے لگے، ہمارے ساتھ ہی زیادتی کرنے لگے، دیش واسیوں کو ایک دم ناک کا نیٹ سمجھ کے نکال کے پھینک دیے۔ یہ چیز ہونے والی نہیں ہے، چلنے والی نہیں ہے۔ آج جو کچھ بھی ہو رہا اس کے ذمہ دار انہوں خود ہے، جو بیرون ملک میں جس طریقے سے ہم پہ جو پابندیاں عائد ہو رہی، جو بائیکاٹ کیا جا رہا، جو ہمارے خلاف مظاہرے چل رہے ہیں، جو ہمارے دیش کے پردھان منتری کے پتلے نظر آتش ہو رہے ہیں، کچرے کے ڈبوں پہ فوٹوਆਂ لگائے جا رہے ہیں، چپلوں کے ہاراں پہنائے جا رہے ہیں، اور وہاں سارے یورپ میں یہ حال ہوگا، سارے یورپ میں باہر نکل کے روڈوں پہ لوگ مظاہرے کرتے ہوئے، پروٹیسٹ کرتے ہوئے، یعنی یہ چیز کے ذمہ دار کون ہے؟ کبھی سکھ بھائی کو، ہمارے جو کسان بھائی ہیں ان کو پریشان کیا جاتا، کبھی مسلمانوں کو حجاب کے نام پہ پریشان کیا جاتا، کبھی جی ایس ٹی لاگو کر دی جاتی، کبھی CAA NPR سے ناقص کیا جاتا۔ یعنی یہ لوگ چلتا پھرتا ایک عوام کو ایک وہ سمجھے بھی ہے بھائی، کیونکہ ہماری غلطی ہے، جو ہمارے پاس جو لوگ ان کو ووٹ دے کے قابض کرے نا، یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، یہ ہے ان پڑھ، یہ ہے انگوٹھا چھاپ، ان کو اچھے برے کی نہ تمیز ہے نہ تہذیب ہے، انہوں سمجھتے یہ گندگی ہم مچائیں گے تو کوئی دیکھے گا نہیں، یہ زہر برپا کریں گے تو کوئی دیکھے گا نہیں، یہ ظلم ڈھائیں گے تو کوئی نظر انداز کرے گا، ان کو کوئی دیکھے گا نہیں۔ ارے بھائی یہ چلنے والا نہیں ہے، یہ ہونے والا نہیں ہے۔ ہمارے پڑوس کا حال خود دیکھ لیے، جب ہمارے پردھان منتری جا کے سری لنکا کا کیا حال ہوا، سری لنکا کا کیا حال ہوا، سارا سری لنکا خاستکار ہو گیا۔ یہ خاصکار ہونے کے ذمہ دار کون ہے؟ کون چڑھا کے آئے؟ یہ ساری چیزیں آپ لوگ جانتے ہیں۔ یہ کہ ناکام منصوبے ہیں ان کے، ناکام کوششیں ہیں جو کرتے ہوئے آ رہے ہیں، انہوں سمجھ رہے کچھ حاصل ہوتا، کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا اس سے۔ دیش میں یکجہتی بنائے رکھو، دیش میں محبت سے رہو، مل جل کے رہو، دیش بھی آگے جائے گا۔ اور تم لوگ صحیح فیصلہ جب تک نہیں کریں گے، سرکار جب تک آپ لوگوں کے اوپر یہی زیادتی کرے گی، یہی ظلم کرے گی، نہ کچھ تم کو دکھائی دے رہا ابھی، نہ کچھ سنائی دے رہا، تم بہرے بھی ہو گئے ہوئے، تم گونگے بھی ہو گئے ہوئے، تم اندھے بھی ہو گئے ہوئے۔ اگر جو تم کو دکھائی دیتا تو تم سوال کرتے، لیکن تم کو دکھائی نہیں دے رہا، کون سے نشے میں چھو رہی یہ لوگ پتہ نہیں۔ خیر میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، آپ لوگ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس طریقے سے یہ لوگ گندگی مچائیں گے، یہ ساری چیزیں OIC اور GCC تک چلے جا رہے ہیں۔ اللہ بھلا کرے وہ لوگوں کا، وہ لوگ ہر وہ چیز میں اپنے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا، کیا زیادتی ہو رہی اور کتنا ظلم ہو رہا ہمارے ساتھ۔ اب ہم کو بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنا کام ایمانداری سے کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے
خوشی کی بات ہے، یہ آپ لوگوں کی محنت، آپ لوگوں کی دعاؤں کا نتائج ہے یہ. جس طریقے سے آپ نے نمازیں پڑھے اور جو دعائیں کی، جو عبادتیں کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ناراض چل رہے تھے ہم سے، تو ایسے ہی نماز پڑھو اور اللہ سے گڑگڑا کے معافی مانگو، اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرو، غریبوں کی مدد کرو، یتیموں کی مدد کرو، اور اپنے گھروں کے پاس صاف ستھرا رکھو. اب یہ قربانی کے دنوں میں، اور ایک تو پانی بارش پڑ رہی ہے، اس سے مچھریں بنتے ہیں، اس سے گندگی بڑھتی ہے، اس لیے جتنا ہو سکتا ہے صاف ستھرا رکھو تاکہ معصوم بچوں کے اوپر یہ اثر نہ ہو. اور کسی کے گھر کے سامنے گندگی مت پھینکو، اور گھروں کے سامنے گندگی مت پھینکو، وہی ایک ڈبے میں ڈالو، وہی ایک کچرے کی تھیلی میں ڈال کے کنڈی کے پاس پھینک کر آؤ. اپنے بستیوں کو سنوارو، نکھارو، سجائے رکھو، کیونکہ آج عید ہے، کل نہیں رہتی، لیکن رہنا ہم کو سال کے 12 مہینے یہیں پہ ہے. اس لیے اس چیز کو نظر میں رکھو، دماغ میں رکھو، گندگی پھیلنے مت دو، گندگی ہونے مت دو. سارے مل جل کے رہو، نمازوں کی پابندی کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، بڑوں کے احکام پہ عمل کرو. بہرحال اجازت چاہتا ہوں، اپنے بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھو. السلام علیکم.